إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا. بلا وجہ بلا سبب اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بھی ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کیا ہے کہ بس یوں ہی بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اللہ کی طرف واپس نہیں جانا؟ یقیناً ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اور واپس جانے کی صورت موت ہے. موت کے بغیر کوئی اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہر انسان، ہر ذی روح، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کی آغوش میں داخل ہوگا، پھر اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، اور جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں اس کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں بڑا گھر مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھی جاب مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ جہاں ہم چاہتے تھے وہاں ہماری شادی ہو جائے. یہ دنیا ہے، یہ گزر ہی جاتی ہے. جنہیں اچھا گھر ملتا ہے، بڑا اور کشادہ گھر ملتا ہے، وہ بھی اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں.
اور جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، پتلی گلیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی ان گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی اللہ نے کسی کو اس دنیا میں دی ہی نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے ہمیشہ کی اس دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بھی دیا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ ہم اصل میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، اور یہ دروس، یہ خطبات، یہ جھنجھوڑے جاتے ہیں، جھنجھوڑنا ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے میرے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ نصیحت انسان کو، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ نصیحت ہمیں اس طرف واپس لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں وہ نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ نصیحت کو مذاق میں لے جاتے ہیں۔ ایمان والے نصیحتوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، آپ کے گھر میں اگر بجلی کی تاریں کھلی ہوئی ہوں اور ان میں کرنٹ ہو، اور آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس تار کے قریب نہ جانا، اسے بار بار سمجھاتے ہیں، اسے بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ ان تاروں میں کرنٹ ہے، کیونکہ آپ اس کے نقصان کو جانتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یہاں چلا گیا، ان تاروں کو چھو لیا، تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ آگ، یہ جہنم بڑی ہولناک ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہم کب بچیں گے اس سے؟ جب ہم اس کے بارے میں یقین رکھتے ہوں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کوئی گھر ایسا بنایا ہے جو آگ والا ہے۔ جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا، جتنا زیادہ آخرت پر ایمان ہوگا، اتنا زیادہ انسان کا کردار، عمل اور نیت نکھری ہوئی ہوگی۔ جتنا آخرت پر ایمان کمزور ہوگا، اتنا زیادہ انسان بگڑا ہوا ہوگا۔ انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی، فرمایا اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں آخرت کی یاد میں ممتاز کر دیا تھا، خالص کر دیا تھا۔ ایک خاص وصف تھا ان کا کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے تھے، یہ انبیاء کا کردار تھا۔ تو جو شخص آخرت کو جتنا زیادہ یاد رکھے گا، اتنا زیادہ اس کا کردار سنورا ہوا ہوگا۔ ایک شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے گا۔ ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا۔ تو آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج بے رہ ربی کا شکار ہے۔ ہمارے اندر گناہوں کے جو انبار ہیں، ہمارے اندر گناہوں کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کا بہت بڑا سبب آخرت پر ایمان کا کمزور ہونا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ نے اس سے سوالات کرنے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ عَلَيْهِمْ مُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں ان لوگوں کی سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان سے بھی جن کو بھیجا گیا ہے رسولوں سے بھی۔ اگر مجھے یہ احساس ہو
کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو بتلائیے میری کیفیت کیا ہوگی؟ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچیں، اگر ہمیں یہ کہا جائے، ہم سے یہ بات کہی جائے کہ کل صبح ہم نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، سپریم کورٹ کے جج کے سامنے ہماری پیشی ہے، ہمیں رات بھر نیند نہیں آئے گی، ہم ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہیں، ہماری غلطی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ہیبت ہے کہ صبح جج کے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ وکیل بھی ہوگا، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے پاس سفارش بھی ہوگی، اس کے باوجود ہم پر عجیب قسم کی ہیبت طاری ہے، عجیب قسم کا خوف طاری ہے، اور ہم وہاں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، دنیا کے جج کو ہم دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ احساس ہمیں اللہ کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہاں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہاں ہمارے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہوگا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتا ہے اکیلے اکیلے آؤ گے، جیسے دنیا میں اکیلے اکیلے آئے ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، بالکل تنہا اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، اس پیشی کا احساس ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے، اس آگ کا، اس جہنم کا، اس آخرت کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، ایک زوردار آواز دھماکے کی سنی، نبی علیہ السلام نے بھی سنی اور صحابہ نے بھی سنی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 70 برس قبل، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا تھا، ایک پتھر جہنم کے کنارے سے اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا جہنم کی گہرائی کی طرف، آج وہ اس گہرائی میں جا کر گرا ہے۔ 70 سال کی مسافت کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں جا کر گرا ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ آپ اگر برج الخلیفہ پر بھی چڑھ جائیں، 160 منزلہ عمارت پر کوئی پتھر نیچے پھینکیں تو شاید 1 سے 1.5 منٹ میں وہ نیچے گر جائے گا، اس سے زیادہ وقت وہ نہ لے۔ تو 70 سال کی مسافت تک اگر ایک پتھر جہنم کے اندر گرتا جا رہا ہے تو اس جہنم کی وسعت کا کیا کہنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز نبی علیہ السلام کو بھی سنائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سنائی۔ اس جہنم کو جب قیامت والے دن لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تقاد تمیز من الغیظ، یہ جوش کے مارے بھڑک رہی ہوگی۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی 70,000 لگامیں بنائی ہیں۔ آپ نے لگام دیکھی ہے نا، جب کوئی شخص گھوڑا چلاتا ہے تو 2 لگامیں ہوتی ہیں اس کے ہاتھ میں، جس سے وہ گھوڑے کو چلا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک فرشتے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے اور وہاں سے پلٹ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ جس جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے ہوں گے، اس جہنم کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا، اس جہنم کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم نے تو مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم نے تو بس ایک رسمن ایک بات سمجھ رکھی کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے۔ دنیا کی آگ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج کل گرمیوں کے دن ہے نا، یہ دھوپ اور یہ شدت اور یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم نے اپنی سختی کی، اللہ سے فریاد کی، اپنی شدت کی، اللہ سے فریاد کی کہ جہنم کے اندر شدت بہت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ 2 سانس، ایک سانس وہ اندر لیتی ہے اور ایک سانس باہر نکالتی ہے۔ جب وہ اندر سانس لیتی ہے تو زمین پر سردی اس سانس کی وجہ سے ہے، اور جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو زمین کی گرمی اس سانس کی وجہ سے ہے۔ تو ہم جہنم کا سانس بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور جتن کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے وسائل کے مطابق اہتمام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی پنکھوں کا انتظام کرتا ہے، کوئی کولر کا انتظام کرتا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کا انتظام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص تپتی ہوئی دھوپ میں جلتا رہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اس جہنم کی سانس سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کتنا غافل ہے، جہنم کے سانس سے بچنے کی تو کوشش کر رہا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم دنیا کی آگ کو، ایک موم بتی کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چولہے کی آگ پر اپنا ہاتھ رکھیں تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اس کی ہیبت اور ہولناکی انسان کے تصور سے باہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلایا، 1000 سال تک اس کو جلاتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اس کا رنگ سفید تھا، سرخ تھا، پھر اللہ نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا۔ اب اس کا رنگ سیاہ ہے، وہ کالے رنگ میں ہے کہ انسان اگر جب اس میں ڈالا جائے گا، انسان اس میں جلے گا تو انسان کو اپنے ہی عذاب ہی نظر نہیں آئیں گے، وہ سیاہی کے اندر ہے۔ اور یہ ہمارا 5-6 فٹ کا جسم اس جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس ہولناکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس وجود کو بڑھا دے گا، اس جسم کو بڑھا دے گا۔ یہ جسم تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا، چاہ جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ فرمائے کہ اللہ اس کے وجود کو بڑھائے گا حتیٰ کہ اس کی ایک دہڑ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دے گا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ، جس جگہ یہ بیٹھے گا جہنم میں، وہ جگہ اتنی یہ گھیرے گا جتنا مکہ اور مدینے کا فاصلہ ہے، جتنا مکے اور مدینے کا فاصلہ ہے، ایک جہنمی جہنم کے اندر اتنی جگہ پہ بیٹھے گا۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا وہ صرف آگ کی جوتیاں ہوں گی، کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے کم تر عذاب ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا صرف آگ کی جوتیوں کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے شدید عذاب دیا جا رہا، سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ جہنم کے اندر جب اسے پیاس لگے گی، بھوک بھی لگے گی، بھوک اور پیاس ایک فطری عمل ہے، یہ جہنم میں بھی محسوس ہوگی، اور وہ زندگی نہیں ہوگی۔ ہم سنتے ہیں ہر جمعے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ نہ مر سکے گا نہ زندہ رہ سکے گا، نہ ایسی زندگی ہوگی کہ مر جائے، نہ ایسی زندگی ہوگی کہ زندگی کو گزار سکے۔ کبھی آپ نے وہ مریض دیکھے ہیں جو بیچارے کوہڑ کے مرض میں ہوں، فالج زدہ ہوں، وینٹیلیٹر پر ہوں، آپ اس مریض کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں کہ یہ نہ زندگی ہے یا نہ موت ہے؟
یہ اذیت ہی اذیت ہے، تو جہنم کے اندر بھی حالت ایسی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندہ رہ سکے گا اور نہ ہی اسے موت آئے گی، اس کا کام تمام ہو جائے۔ اب یہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہوگا، یہ پانی مانگے گا، جب پیاس کی شدت سے پریشان کرے گی یہ پانی کو طلب کرے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، سورہ کہف کی آیت ہے 15ویں پارے کے اندر۔ وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، یہ پانی مانگے گا، اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو تانبے کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ کبھی لوہا پگھلتا ہوا دیکھا ہے نا، کتنی شدت ہوتی ہے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں، جب یہ اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اتر کر اس پانی میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی پیے گا، تو یہ پانی اس کی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ بئس الشراب، برا ہے یہ پانی، برا ہے یہ پینا، انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اسے زقوم دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت اتنا کڑوا ہے، اتنی اس میں کڑواہٹ ہے کہ آج بھی اگر زمین پر اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ، تو زمین کے سارے پھل، ساری سبزیاں کڑوی ہو جائیں اس ایک قطرے کی وجہ سے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم گناہگاروں کا کھانا ہوگا، اللہ کے نافرمانوں کا کھانا ہوگا۔ اور پھر یہ کھانا اور پینا اس سے ہضم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک منظر دکھلائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سورہ آراف کی آیت ہے کہ اصحاب النار اصحاب الجنہ کو دیکھیں گے، اہل جہنم اہل جنت کو دیکھیں گے اور ان سے فریاد کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سورہ آراف ہے 9واں سپارہ ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ وہ ان سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے ایک گھونٹ پانی ہمیں دے دو، ایک نوالا ہمیں کھلا دو، ایک گھونٹ پانی ہمیں دے دو، ایک نوالا ہمیں کھلا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، وہ جواب دیں گے یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ ایک نوالا دینے پر، ایک گھونٹ دینے پر کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج تو ماں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو جاتی ہے نا، باپ خود نہیں کھاتا اولاد کو کھلا دیتا ہے، اس دن یہ کیفیت نہیں ہوگی، اس عذاب کی ہولناکی اور شدت اتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ جب وہ اس کی ہولناکی کو دیکھے گا، اس عذاب کو دیکھے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنیہ، تو انسان اس عذاب کو دیکھ کر اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ معارج ہے 29واں پارہ ہے قرآن مجید۔ انسان کی آرزو تو دیکھیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہتا ہے اللہ ساری زمین کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، بس مجھے بچا لے، بس میں بچ جاؤں۔ آج میرے بچے بھی جہنم میں چلے جائیں، میری بیوی بھی جہنم میں چلی جائے، میرے رشتہ دار بھی جہنم میں چلے جائیں، بس میں بچ جاؤں۔ تو انسان کیسے برداشت کرے گا اس عذاب کو؟ انسان مالک کو پکارے گا، مالک جہنم کے دروگے کا نام ہے، اور اللہ نے یہ تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ،
قال انکم ماکثون، وہ کہیں گے اے مالک اللہ سے فریاد کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک، سورہ زخرف ہے 25واں پارہ ہے، قرآن مجید ہے، اے مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں. موت مانگیں گے، مالک کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مالک جو جہنم کے دروگے کا نام ہے، 40 سال تک انہیں جواب نہیں دے گا، 40 برس تک انہیں کوئی جواب نہیں دے گا. 40 سال بعد اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے نقل کیا سورہ زخرف میں. قال انکم ماکثون، کہے گا اسی میں رہو، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، باہر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. انکم ماکثون، اسی میں رہو. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سورہ مومن ہے، آیت نمبر 49 ہے. قرآن کی یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے. یقین کریں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو انسان ہل جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، کہ اہل جہنم کے دروگے سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مالک نے جب کہہ دیا کہ اس میں رہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب ان کی فریاد کیا ہے؟ یخفف عنا یوما من العذاب. اس دروگے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لیے عذاب کم کر دیں. سورہ مومن آیت نمبر 49 ہے، 49 ہے. یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب کم کر دیں. وہ دروگے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا ہو اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرایا ہو؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے مانا ہی نہیں، ہم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا. وہاں ایک دن کی تخفیف بھی انہیں نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی سزا میں کھڑے ہوں، کوئی سزا مل رہی ہو تو کہتے ہیں تھوڑی سی رخصت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے. وہاں بھی انسان کہے گا یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ایک دن کے لیے عذاب میں کمی ہو جائے. لیکن یہ کمی بھی نہیں ہوگی. اب انسان کس اذیت میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کوئی ساتھ نہیں کھڑا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. سورہ مدثر ہے، 29واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے، یتساءلون، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا تمہارے جہنم میں جانے کا؟ جب کوئی شخص امتحان دیتا ہے نا اور فیل ہو جاتا ہے، امتحان میں پاس نہیں ہوتا، تو ہر بندہ اس سے نہیں پوچھتا آپ کیوں فیل ہوئے ہو، اپنے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ تم فیل کیوں ہو گئے، کیوں رہ گئے، تمہارا پیپر کیوں رہ گیا، تم کیوں فیل ہوئے. تو یہاں اہل جنت جب دیکھیں گے ان لوگوں کو اور پہچان لیں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ سورہ مدثر ہے، قرآن مجید. ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے؟ کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، ایک جھنجھوڑنا ہے. قیامت والے دن کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور دنیا ویسے ہمیں بھول جائے گی. مرنے کے بعد دفنا دیں گے، 2-4 سال بعد ہمارا تذکرہ مسکراتے ہوئے کریں گے.
اور 10-20 سال کے بعد ہمارا نام بھی لوگ بھول جائیں گے، ہماری اولادیں ہماری قبر بھی بھول جائیں گی، پھر آنے والی اگلی نسل کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 40 اور 50 سال تک ایک بندے کے جانے کے بعد اس کا نام لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان تنہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور غفلت کے اندر ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی پر تنقید اور اعتراض نہیں ہے، ایک جھنجھوڑنا ہے جو شروع میں نے بات کہی تھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس نصیحت سے ایک شخص بھی نمازی بن جاتا ہے، ایک شخص بھی یہ عہد کر لیتا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، تو یہ کامیابی ہے۔ اور آئیے عہد کرتے ہیں، اللہ سے دل میں عہد کرتے ہیں، کوئی نہیں جان رہا، میرے دل کا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ جہنمیوں کا جواب ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، ہم مواحد ہیں، توحید ہے ہمارے پاس۔ اٹھائیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس شخص کو جہنم سے نکال کر لے آؤ جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخری گروہ ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ سب سے آخری گروہ ہوگا، اس کے بعد کوئی گروہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس نے شرک نہیں کیا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شرک نہیں کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سجدے کے نشان سے پہچان لو۔ جو اہل توحید ہوں گے وہ نمازی ہوں گے، اور ان کی نماز کی وجہ سے ان کے سجدے کے اعضاء، یہ 7 اعضاء، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر اور 1 پیشانی، سجدہ ان 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے۔ جہنم میں بھی آگ ان ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ان اعضاء کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان اعضاء سے انہیں پہچان لوگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ اور نماز کو چھوڑنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بیچ بندے کے شرک اور کفر کا جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے، یہ شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بیچ بندے کے شرک اور کفر کا جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور یہی بات قرآن نے بیان کی سورہ روم میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو جہنم سے آخری گروہ جو نکلے گا وہ بھی نمازی ہوگا۔ تو آئیے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم صرف رمضان کے مسلمان رہ گئے کیا؟ تو رمضان تو چلا گیا، رمضان کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ۔ 1 مہینے کا اسلام نہیں چاہیے اللہ کو، 12 مہینے کا اسلام چاہیے، ہر لمحے کا اسلام چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ کو ایسا اسلام چاہیے، ہمیں اپنا کردار سنوارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اصل میں ہم دھوکے کا شکار ہیں. وما حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے اور ہمیں دھوکہ یہی ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں, ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے. اور یہی دھوکہ یہود و نصارہ کو بھی ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى تلك امانيهم. وہ کہتے تھے ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں, جنت ہماری ہے. اللہ نے فرمایا ان کا گمان ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو, برہان پیش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غلام تھا جو آپ کی سواری کو صاف رکھتا تھا. ایک بار میدان جہاد میں تھے, ایک تیر آتا ہے اس شخص کو آ کر لگتا ہے, وہ وہیں گرتا ہے اور مر جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جنت مبارک ہو اسے, جنت کی بشارت ہو, جنت کی خوشخبری ہو اس کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا یہ جنت میں گیا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنت میں گیا ہے؟ فرمایا مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی اس نے, ایک چادر. وہ چادر آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے, وہ چادر آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں. ہم کاروبار ہی نہیں کرتے جب تک دوسرے کے مال کو ہتھیا نہ لیں, دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں, بے ایمانی نہ کر لیں. یہ ساری بے ایمانیاں آگ بن کر اگر ہمیں پکڑ لیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم تو بے فکر بنے بیٹھے ہیں نا. وہ لوگ جنہیں قدم قدم پر جنت کی بشارت دی گئی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں. اس امت کے اندر جو لوگ ان احادیث پر عمل کر رہے ہیں ان سب کا اجر و ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے, کیونکہ ان احادیث کو روایت کرنے والے جب ان کی موت کا وقت آیا تو رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا موت سے ڈر رہے ہو, موت سے گھبرا رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ابو ہریرہ موت سے نہیں گھبراتا, موت سے ڈر نہیں لگ رہا. جو ڈر لگ رہا ہے وہ اس بات سے لگ رہا ہے کہ جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ سفر بڑا طویل ہے اور ابو ہریرہ کے پاس زاد راہ بڑا قلیل ہے. ابو ہریرہ کے پاس زاد راہ بڑا تھوڑا ہے, یہ سفر بڑا طویل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر آئے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا روتے ہوئے تو پوچھا ما یبکی کی, اے عائشہ کیوں رو رہی ہو, کس بات نے رلا دیا؟ فرمایا کہ آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں, جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں. پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کیا قیامت والے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 گھاٹیاں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جب اعمال کا وزن کیا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا, نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. جب اعمال تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جب اعمال تقسیم کیے جائیں گے جب بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور جب پل صراط سے گزرا جائے گا تب بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا, ان پیغمبروں کی بات کی جو انہوں نے اپنی امتوں کے متعلق کہی تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے اور آپ کے آنسو گرنے لگ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کے پاس جاؤ, پوچھو کیوں روتے ہیں. اللہ تو جانتا تھا نا, اللہ کو تو پتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں. اٹھائیے صحیح مسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت.
وہ پیغمبر ہمارے لیے روتے تھے اپنی امت کے لیے کہ اللہ اس امت کو نجات دے دے، اللہ اس امت کو معاف کر دے. لیکن امت کا کردار کیا ہے؟ امت کی حالت کیا ہے؟ امت کے معاملات کیا ہیں؟ ہر شخص اپنے آپ کا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو آئیے، اگر یہ نصیحتیں ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں تو ہماری کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ. ہم جو زندگی گزار چکے ہیں، جو معاملات ہم گزار چکے ہیں، وہ معاملات اللہ سے معاف کروا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتیاں کر لیں، گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے. گزشتہ زندگی کی اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو سدھارتے ہوئے، سنوارتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر زندگی گزارنے کا عہد کیجیے. یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ہب لی من الصالحین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.